السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ المنافقون، آیت نمبر 1 سے 8 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوَّ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ منافقون کا تعارف۔ سورۃ المنافقون مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 11 آیات، 2 رکوع، 183 کلمات اور 821 حروف ہیں۔ اس سورت مبارکہ کا نام سورت کی پہلی آیت کے لفظ المنافقون سے لیا گیا ہے۔ المنافقون اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں نفاق اور منافقوں کے طرز عمل کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ اس سورت کا تاریخی پس منظر اور شان نزول یہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ مریسع یا بنی المصطلق میں تھا اور میں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ مہاجرین یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو جمع ہیں مہاجرین، ان پر خرچ مت کرو۔ یعنی جو مہاجرین یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو مہاجر ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے، ان کے اوپر خرچ مت کرو تاکہ وہ خود ہی محمد سے جدا ہو جائیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے، یعنی غزوہ سے جب مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا جو ہے وہاں سے ذلت والے کو نکال کر باہر کر دے گا، یعنی مدینے سے نکال کر باہر کر دے گا۔ میں نے کہتے ہیں زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کر دیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، زید کہتے ہیں، مجھ کو بلوایا۔ میں نے جب تمام باتیں آپ کو سنائیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی
उसको भी बुलाया और उसके साथियों को भी बुलाया। उन्होंने आनकर कस्में खाई कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझको झूठा समझा। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, मेरे बताने के बावजूद और जब अब्दुल्ला बिन उबई ने आनकर कस्में खाई और उसके साथियों ने भी कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे झूठा समझा और अब्दुल्ला बिन उबई को सच्चा समझा, इसलिए कि मैं उस वक्त छोटा था। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, मैं उस वक्त छोटा था, आपने मुझे झूठा समझा और अब्दुल्ला बिन उबई को सच्चा समझा। मुझे इसका इतना सदमा हुआ कि ऐसा मुझे कभी भी नहीं हुआ था। फिर कहते हैं, मैं घर में आ गया और घर में बैठ गया और अफसोस करने लगा। तो मेरे चचा ने कहा कि मेरा ख्याल नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें झूठा समझेंगे और तुम पर नाराज होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरतुल मुनाफिकून नाजिल फरमाई, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैद बिन अरकम को बुलाया और इस सूरत की तिलावत फरमाई और फरमाया, इन्नल्लाह क़द सदक़का या ज़ैद। सुभान अल्लाह, ए ज़ैद, अल्लाह ताला ने तुमको सच्चा कर दिया है। ये किस्सा जो है सही बुखारी में मौजूद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ैद के बारे में आयतें नाजिल फरमाई कि ज़ैद जो हैं सच्चे हैं और अब्दुल्ला जो है वो झूठा है। इरशाद फरमाए, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग आपके पास आते हैं तो वो अज़राह निफाक कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बिलाशुबा आप यकीनन अल्लाह के पैगंबर हैं। जब वो आपके पास आते हैं तो आपके सामने इस बात का इजहार करते हैं, लेकिन हकीकत हाल इस तरह नहीं है जैसे ये कहते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो जानता है कि हकीकत में आप ही उसके पैगंबर और उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह भी गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक लोग यकीनन झूठे हैं। इस बात की खबर देने में गो उनकी ये खबर हकीकत के मुताबिक है, लेकिन ये अपनी इस बात के सही होने का इत्क़ाद नहीं रखते और ना इसको सच्चा समझते हैं, लिहाजा उनका ये झूठ उनके एतिक़ाद की वजह से है। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो कस्में खा खा कर कहते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि वो फरेबकारी की गर्ज से ऐसा करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें झूठा करार दिया, क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन मुनाफिक इस बात को दिल से नहीं मानते थे, बल्कि वो तो ऐसा सिर्फ मुजाहिदीन इस्लाम की तलवारों और मुसलमानों की पकड़ से बचने के लिए कहा करते थे कि हम इस्लाम लाए और हम मुसलमान हैं। जब मुसलमानों से अलहदा होते तो चूंकि वो बजाते खुद कमज़ोर थे और मुसलमानों से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे, इसलिए काफिरों के साथ मिलकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खूब साजिशें करते थे। और जब कभी उनकी कोई साजिश बेनकाब हो जाती तो झूठी कस्में खा खा कर अपना बचाव करते कि हम तो तुम्हारे मुसलमान भाई हैं और हम तो इस्लाम लाए हुए हैं। इत्तखदू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बनाया है, फिर वो लोगों को अपने अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं। ये लोगों से झूठी कस्मों के जरिए से बच जाते हैं ताकि वो उनकी बातों की तस्दीक कर लें। लोग जो हैं उनकी बातों की तस्दीक कर लें, लिहाजा जो शख्स उनकी हकीकत हाल से आगाह नहीं है वो तो उनकी बातों से धोखा खा जाता है और वो समझता है कि ये मुसलमान हैं, और बसा औकात वो इनके अफ़आल की इक्तिदा करने लगता और उनकी बातों को सच्चा समझने लगता है, हालांकि दिली और बातनी तौर पर इन लोगों का इस्लाम और अहले इस्लाम से क़त्अन कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल इनके इसी करतूत की वजह से बहुत से लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, फसद्दू अन सबीलिल्लाहि इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बस वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और कुछ शक नहीं कि जो काम भी ये करते हैं वो बुरे हैं।
ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ بے شک یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اب یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی نفاق ان کے مقدر میں اسی لیے کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایمان سے کفر کی طرف رجوع کر لیا ہے، ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کر لی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ سمجھتے ہی نہیں، یعنی ہدایت اور خیر ان کے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، جس کی وجہ سے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی عاری ہو چکے ہیں۔ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے اور نو مسلموں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں اسلام سے دور کرنے کی سازشیں کرتے تھے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور برا کام کیا ہو سکتا ہے؟ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، منافقین جو ہے صرف زبان سے ایمان لائے تھے اور دل سے کفر کیا تھا، اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کافروں جیسے کام کرتے تھے، اس لیے ان کی بے ایمانی اور دھوکے بازی کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی، جس کی وجہ سے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تھیلی کا منہ اگر بند کر دیا جائے تو اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کا دل ہی اس کی بد اعمالیوں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے تو پھر نیکی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت کہاں باقی رہتی ہے؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہیں، یعنی ان کی شکلیں خوبصورت، ان کی زبانیں فصیح و بلیغ ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے سننے والے ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود وہ انتہائی کمزور بزدل، کم ہمت، گھبرائے ہوئے اور خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی امر واقع ہوتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا خوف کی کوئی بات ہوتی ہے تو بزدلی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت، یہ افتاد ان پر ہی نازل ہونے والی ہے۔ منافقوں کے دل چونکہ نور ایمان اور اخلاق کی روح سے خالی تھے، جو اصل جوہر انسانیت ہے، اس لیے انہیں دیوار سے لگے ہوئے کندوں سے تشبیہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں بلکہ فضول اور ناکارہ ہیں، کیونکہ لکڑی بھی اگر کوئی فائدہ دیتی ہے تو اس وقت جب کہ وہ کسی چھت میں یا کسی دروازے میں یا کسی فرنیچر میں لگ کر استعمال ہو رہی ہو۔ دیوار سے لگا کر کندے کی شکل میں جو لکڑی رکھ دی گئی ہو وہ چولہے اور تندور کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ منافقین بھی اسلام کے حق میں کوئی مفید نہیں ہے، البتہ آگ بھڑکانے کا کام کر سکتے ہیں۔ فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ منافق بزدل، کمزور اور ڈرپوک ہیں، ذرا سا کہیں شور سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ انہیں اپنی بے ایمانیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہر وقت یہی خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں وحی کے ذریعے ان کی شرارتوں کا پردہ جو ہے چاک نہ ہو جائے، کہیں ان کو قتل کرنے کا حکم اللہ کے رسول جاری نہ کر دیں۔ جیسے مجرم کا دل ہر وقت دھک دھک کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہیں راز فاش نہ ہو جائے، یہ منافق اسلام کے بڑے خطرناک دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہا جائے، ان کے ظاہر جھوٹی قسموں اور چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھایا جائے، بلکہ ہر لمحے محتاط رہا جائے، کیونکہ یہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تباہ اور برباد کرے کہ کس طرح وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بے ایمانی اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، نور ایمان کا پتہ چل جانے کے بعد کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت کس قدر عجیب ہے
کہ وہ حق اور ہدایت سے منہ موڑ کر کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے جب ان سے کہا جائے کہ آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے مغفرت مانگے، تو وہ اپنا سر نہیں میں ہلا دیتے ہیں، نفی میں ہلا دیتے ہیں اور نہیں میں ہلا دیتے ہیں، انکار میں ہلا دیتے ہیں۔ ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ رک جاتے اور از راہ تکبر و حقارت اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی سزا بھی سنائی آگے، فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ ان کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے ان کے حق میں برابر ہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جیسا کہ سورۃ برات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ایک ائمہ سلف نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ بھی ہم بیان کریں گے کہ امام محمد بن اسحاق نے سیرت میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد سے مدینہ میں واپس تشریف لائے تو جیسا کہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی ہر جمعے ایک جگہ کھڑا ہوا کرتا تھا، اس کے اور اس کی قوم کے شرف کے باعث اس کی بات کو رد نہیں کیا جاتا تھا، وہ اپنی قوم کا ایک معزز آدمی سمجھا جاتا تھا، لہذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خطبے کے لیے منبر پر آتے کھڑے ہونے لگتے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کھڑا ہوتا اور کہتا لوگوں یہ رسول اللہ تمہارے ہاں موجود ہیں، تمہارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ساتھ عزت بخشی ہے، لہذا آپ کی عزت و تکریم بجا لاؤ اور آپ کی بات سنو، آپ کی اطاعت کرو، اور پھر یہ کہہ کر وہ بیٹھ جاتا۔ حتیٰ کہ احد کے دن اس نے جب یہ کہا کہ ہم عزت والے ہیں اور ذلت والوں کو، ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، جب یہ کہا اور لشکر کے ایک تہائی حصے کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا تھا احد کے دنوں میں، اور پھر جب اس نے کھڑے ہو کر اسی طرح کرنا چاہا جمعے والے دن منبر کے پاس کھڑے ہو کر یہی نصیحتیں جب کرنی چاہیے جس طرح وہ پہلے کیا کرتا تھا، تو مسلمانوں نے اسے کپڑوں سے پکڑ کر ہر طرف سے گھسیٹا اور کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن بیٹھ جا، اپنے کرتوت کے بعد اب تو اس قابل نہیں ہے۔ تو وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا چلا گیا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی بری بات کہی ہے، میں تو اس کے معاملے کو مضبوط یعنی نبی محمد کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ مسجد کے دروازے پر اسے کچھ انصاری ملے اور انہوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا میں تو محمد کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، مگر اس کے صحابہ میں سے یعنی محمد کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ پر چڑھائی کر کے مجھے کھینچنا شروع کر دیا، وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے تھے، گویا میں نے کوئی بری بات کہی ہو، حالانکہ میں تو اس کے معاملے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو ان انصاریوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو واپس جا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگے۔ تو وہ کہنے لگا واللہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے محمد میرے لیے بخشش کی دعائیں مانگے۔ جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تو وہ کہنے لگا تم نے مجھے ایمان لانے کو کہا تو میں ایمان لے آیا، نمازیں ادا کرنے کو کہا تو وہ بھی میں نے ادا کی، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا تو میں نے وہ بھی ادا کی، اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کروں؟ چنانچہ انکار کرتے ہوئے سر ہلانے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا۔ اسی طرح منافقوں میں سے بعض بدبخت تو غرور اور تکبر کرتے ہوئے صاف کہہ دیتے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ۔ دعائے مغفرت صرف ہدایت پر چلنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ہدایت کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے اور اپنے روز و شب رات دن
چراغ حق کو بجھانے میں مصروف کر دے تو اس کے لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغفرت کی دعا کریں تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، چاہے نبی بھی کتنی مرتبہ دعائیں مانگیں، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ 70 سے بھی زیادہ استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، کیونکہ وہ اپنے مسلسل کفر و نفاق کی وجہ سے ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں اس کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ ایسے لوگ جو ہدایت سے منہ موڑیں، بلکہ جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جائے تو سر جھٹک کر تکبر و غرور سے اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیں، فاسق و گناہگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ارشاد ربانی ہے ہم الذین ارشاد ربانی ہے ہم الذین هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کی تعداد انصار سے کہیں زیادہ تھی۔ انصار ان کو کہتے ہیں جو مکے میں رہنے والے، مدینے میں رہتے تھے، جو مدینے میں رہتے تھے، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ تو ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کی تعداد انصار سے کہیں زیادہ تھی، اور انصار نے مل کر مہاجرین کی امداد کی تھی، انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا تھا۔ اسی طرح انصار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے۔ جب ایک غزوہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہوا تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنی اسلامی دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور انصار سے کہنے لگا، ان لوگوں پر اپنا مال خرچ مت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی مہاجرین پر اپنا مال جو ہے وہ خرچ مت کرو۔ وہ انصار سے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کہنے لگا، اس لیے کہ وہ منافق تھا، اور انصار سے کہنے لگا کہ ان کو جو تم کھلاتے پلاتے ہو تو ان کے اوپر خرچ مت کرو۔ اس بدبخت کی مراد وہ اعرابی صحابی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، جو اپنا سب گھر بار مال و دولت اسلام کی خاطر چھوڑ کر آ گئے تھے۔ انصار ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کہنے لگا محمد کا کھانا لے کر ایسے وقت جاؤ جب یہ لوگ نہ ہوں، اس طرح یہ خود بخود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس طرح مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور مدینے پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بخیلانہ طرز عمل کو روکتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ احمق اور بے وقوف اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ آسمان اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بھوکا مار دے گا۔ انصار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مہاجرین کو دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کو اور پیغمبر کا ساتھ دینے والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان انصار کو کس طرح بھوکا مار دے گا۔ اگر لوگ ان کی امداد کرنا بند بھی کر دیں گے تو کیا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی روزی کے سب دروازے بند کر لے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ جو بندے ان اللہ والوں پر خرچ کر رہے ہیں تو وہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ انصار بھی اگر ان لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں اور ان کی روزی پانی کا، ان کے گھر مکان کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو وہ نیک کام میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہی ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے اور ان کو توفیق دی ہے تو وہ اللہ کی اور رسول کی خدمت میں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ بھی توفیق نہیں دیتا تو وہ اس نیک کام میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یا مہاجرین کی خدمت میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل۔ منافق اللہ کے نبی کے ساتھ شدید بغض اور دشمنی رکھتے تھے، اسی لیے غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، جب ہم عزت دار لوگ واپس مدینہ پہنچیں گے تو ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دیں گے اور خود ہم مدینے پر قبضہ کر کے حکومت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حقیقی غلبے اور عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرما دے اور جس کو چاہے ذلت و ادبار سے دوچار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے نافرمان ہیں اور خود سے عزت دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود ہی اپنے عزت دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو شکست اور ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والے صرف اہل ایمان ہے، کافر اور منافق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے، منافقین کا مسلمانوں کی صفوں میں ہونا بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ منافقین کا ہر جگہ میں آج بھی منافقین کا مسلمانوں کی صفوں میں ہونا بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منافقوں کی شرارتوں اور ان کی بری عاداتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن مجید میں پوری ایک سورت خاص کر دی ہے جس کا نام ہی سورۃ المنافقون ہے۔ نمبر 3، منافق بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ نمبر 3، جو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے اور انہیں دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے، وہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت ان کے حسن سلوک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ پانی کو کتنا بھی گرم کر دیا جائے وہ پھر بھی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، لیکن منافقوں اور مشرکوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے مغفرت کرنا کچھ فائدہ مند نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ نمبر 5، منافقین ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے، وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے اور انہیں شدید نقصان سے دوچار کرنے کے لیے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے ان سے آج بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 6، منافقین یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں اور ان پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ آپ انہیں مال و دولت سے نوازتے ہیں، جبکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، منافقین کے نزدیک معزز ہونے کا معیار دنیا کا مال و دولت اور اس کی ظاہری چمک دمک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو مومن متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کو ناراض کر کے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عزت و وقار عطا کرنے کے بجائے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا مومنین کی صفت ہے اور کنجوسی اور بخیلی کرنا منافقین کی صفت ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ والے کام پر خاموشی اختیار کرنا جرم ہے، اسی لیے حضرت زید بن ارقم نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے پر خاموشی اختیار نہیں کی، جا کر اس کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیں۔